دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر پر لے کر چلتے ہیں جسے انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور تہذیبوں میں سے ایک کا گھر مانا جاتا ہے۔ وہ ملک جو ایک ٹائم پر دنیا کی سپر پاور ہوا کرتا تھا، ایک ایسا ملک جو ہزاروں سال تک دنیا کی عظیم قوموں میں شامل رہا۔ یہ ملک آج بھی اپنے پیرامڈز اور اینشینٹ ہسٹری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا سے ریسرچرز اور سائنٹسٹ یہاں پر آتے ہیں؟ آخر ان ریگستانوں کے نیچے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ اور آخر پاکستانی ایجپٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور چلتے ہیں افریقہ کے شمالی حصے میں واقع ایجپٹ یعنی مصر کی طرف۔ ایجپٹ نارتھ افریقہ میں واقع ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ سہارا ڈیزرٹ پر مشتمل ہے۔ ایجپٹ کے ویسٹ میں لیبیا، ساؤتھ میں سوڈان اور نارتھ ایسٹ میں اسرائیل اور غازہ اسٹرائپ اس کے بارڈر کنٹریز ہیں۔ نارتھ میں میڈیٹرینین سی اور ایسٹ میں ریڈ سی واقع ہے۔ ایجپٹ کا زیادہ تر حصہ افریقہ میں واقع ہے، لیکن اس کا سینائی پیننسولا ایشیا میں موجود ہے، جس وجہ سے ایجپٹ کو افریقہ اور مڈل ایسٹ دونوں کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ایجپٹ کا ٹوٹل ایریا تقریباً 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ چلیے اب ایجپٹ کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ ایجپٹ کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب نائل ریور ہر سال اپنے کناروں سے باہر نکل کر آس پاس کی زمین پر زرخیز مٹی چھوڑ جاتا تھا، اس کی وجہ سے لوگ فصلیں اگانے کے قابل ہوئے اور یہاں آبادیوں نے جنم لیا۔ اسی ریور نے اینشینٹ ایجپٹ کو اتنا کھانا اور وسائل فراہم کیے کہ ایجپٹ دنیا کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں شامل ہو گیا۔ آج بھی ایجپٹ کی زیادہ تر آبادی نائل ریور کے قریب ہی رہتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی اس ریگستانی ملک میں بہت مشکل ہوتی۔ شاید اسی لیے نائل کو اکثر ایجپٹ کی لائف لائن یا پھر اینشینٹ ایجپشن امپائر کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ ایجپٹ کی آبادی تقریباً 120 ملین کے قریب ہے، جس میں تقریباً 90% سے زیادہ آبادی مسلم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایجپٹ میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ ایجپٹ کا کیپٹل کائرو ہے، جبکہ اس کے باقی بڑے شہروں میں الیگزینڈریا، لکسر، اسوان اور گیزا جیسے مشہور اور بڑے شہر شامل ہیں۔ ایجپٹ کی اکانومی ٹورزم، ایگریکلچر، آئل اور سب سے زیادہ سوئس کینال پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس سوئس کینال سے دنیا کی ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ سوئس کینال دنیا کی ٹریڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2021 میں جب ایور گیرن کا کنٹینر شپ اس کینال میں پھنس گیا تھا اور اس کو بلاک کر دیا تھا، تو صرف 6 دن 7 گھنٹوں میں گلوبل ایسٹیمیٹڈ $100 بلین سے زیادہ کا لاس ہوا تھا۔ ایجپٹ کا ٹوٹل GDP تقریباً $429 بلین ہے، جس سے یہ افریقہ کی ٹاپ اکانومیز میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن پر کیپٹا لیول پر اب بھی ڈیولپنگ کنٹری کیٹیگری میں آتا ہے۔ ایجپٹ میں ایوریج منتھلی سیلری سیکٹر اور سٹی کے حساب سے ویری کرتی ہے، لیکن عام طور پر $200 سے $500 پر منتھ کے درمیان ہوتی ہے۔ کائرو جیسے بڑے شہروں میں سکلڈ جابز کی سیلری اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ رورل ایریاز میں انکم کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے۔ ایجپٹ سب سے زیادہ کروڈ آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس، نیچرل گیس، کاٹن اور فرٹیلائزرز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹرس فروٹس، ویجیٹیبلز اور ٹیکسٹائلز بھی میجر ایکسپورٹ آئٹمز ہیں۔ ایجپٹ کا کاٹن دنیا میں ہائی کوالٹی لانگ سٹیپل کاٹن کے لیے مشہور ہے۔ ایجپٹ سب سے زیادہ گندم امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ لوکل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مشینری، وہیکلز، الیکٹرانکس، آئرن، اسٹیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس بھی
میجر امپورٹس آئٹمز ہیں۔ ایجپٹ اپنے پیرامڈس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایجپٹ کے پیرامڈس دنیا کی سب سے پرانی اور مسٹیریس عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ اتنی پرفیکٹ شیپ اور الائنمنٹ کے ساتھ بنائے گئے تھے کہ آج تک سائنٹسٹ حیران ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف قبریں نہیں بلکہ کسی ایڈوانس سویلائزیشن کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے بھاری پتھر اس دور میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کیسے اٹھائے اور لگائے گئے۔ آج بھی پیرامڈس اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں جو اب تک سالو نہیں ہو سکے۔ ایجپٹ میں آج بھی ریسرچرز اور آرکیولوجسٹس کو زمین کے نیچے سے نئے ٹامبز، ممیز اور ٹیمپلز ملتے رہتے ہیں، خاص طور پر لکسر اور اسوان اور ویلی آف دا کنگز کے علاقوں میں۔ ہر کچھ سالوں بعد نئی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں جو اینشینٹ ایجپشین سویلائزیشن کے اور راز سامنے لاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایجپٹ کو آج بھی لائف آرکیولوجیکل سائٹ مانا جاتا ہے جہاں ہسٹری ابھی بھی انکور ہو رہی ہے۔ ایجپٹ کے مشہور پیرامڈز آف گیزا اینڈ اسفنکس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ، ریسرچرز اور سائنٹسٹ آتے ہیں۔ گرینڈ ایجپشین میوزیم کے ساتھ ساتھ لکسر اینڈ کرنک ٹیمپلز، ویلی آف دا کنگز اور ابو سمبل جیسے تاریخی مقامات کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 15 سے 19 ملین ٹورسٹ دنیا بھر سے ایجپٹ آتے ہیں۔ ایجپٹ کی کلائمیٹ کی بات کریں تو وہ ایک ہاٹ ڈیزرٹ کلائمیٹ ہے، لیکن پورے ملک میں ٹمپریچر ایک جیسا نہیں رہتا۔ گرمیوں میں یعنی مئی سے ستمبر کے درمیان کائرو، الیگزینڈریا اور دوسرے بڑے شہروں میں ٹمپریچر عام طور پر 30 سے 38 ڈگری کے درمیان رہتا ہے، لیکن ساؤتھرن ایجپٹ خاص طور پر لکسر اور اسوان جیسے علاقوں میں ٹمپریچر اکثر 40 سے 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ صحارا کے کچھ حصوں میں بعض مرتبہ ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سردیاں یہاں دسمبر سے فروری تک رہتی ہیں، جس کے دوران موسم کافی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ کائرو اور ناردرن ایجپٹ میں دن کا ٹمپریچر عام طور پر 18 سے 22 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے، جبکہ رات کو 8 ڈگری سے 12 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ ساؤتھرن ایجپٹ میں سردیاں بھی کمپیریٹیولی گرم رہتی ہیں اور دن کا ٹمپریچر اکثر 20 سے 25 ڈگری کے درمیان رہتا ہے۔ صحارا میں رات کے وقت بہت تیزی سے ٹمپریچر گرتا ہے اور کچھ علاقوں میں 0 کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے سردیوں کو ایجپٹ وزٹ کرنے کا سب سے بہترین موسم مانا جاتا ہے، جب موسم کمفرٹیبل ہوتا ہے اور ہسٹوریکل سائٹس دیکھنا زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ ایجپٹ کے کھانوں کی بات کریں تو ایجپٹ میں حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایجپٹ کا فوڈ کلچر بہت رچ، سمپل اور فلیور پیک ہوتا ہے، جو مڈل ایسٹرن، افریقن اور میڈیٹرینین انفلوئنسز کا مکس ملتا ہے۔ ایجپٹ کی سب سے مشہور ڈش کوشاری ہے۔ اس کے علاوہ فل میدان، کامیا، ملوخیا اور ماشی بہت مشہور ڈشز میں آتی ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ کلچر یہاں بہت اسٹرانگ ہے۔ شاورما، گرلڈ کباب۔ کائرو کی اسٹریٹس میں چھوٹے چھوٹے فوڈ سٹالز ایجپٹ کی ڈیلی لائف کا امپورٹنٹ پارٹ ہیں۔ میٹھوں میں باسبوسا اور کنافا اور اوم علی بہت فیمس ہیں۔ اوور آل ایجپشین فوڈ سمپل انگریڈینٹس پر بیسڈ ہوتا ہے، لیکن ذائقے اور اروما میں بہت رچ ہوتا ہے اور زیادہ تر ڈشز حلال اور لوکلی سورسڈ ہوتی ہیں۔ ایجپٹ کا کلچر بہت پرانا اور رچ ہے۔ ایجپٹ میں کلچرل اور ٹریڈیشنل فیسٹیولز کا ایک بہت رچ مکس ملتا ہے جو پرانی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ ایجپٹ وزٹ کریں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پبلک میں بہت زیادہ اونچا یا ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تاریخی مقامات،
یا اینشینٹ سائٹس پر چڑھنا، ان پر نام لکھنا یا ان کو نقصان پہنچانا بھی سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایجپشنز مسکراتے ہوئے، مدد کرنے والے اور وزٹرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے سیاح ان کی مہمان نوازی کو سچ ایجپٹ کی سب سے یادگار ایکسپیرینسز میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ ایجپٹ میں ٹورسٹ کے ساتھ کچھ کامن فراڈ ہو سکتے ہیں، جیسے پیرامڈز یا ٹورسٹ سائٹس پر فیک گائیڈز، لیکن یہ ایشوز صرف ٹورسٹ ہیوی ایریاز تک لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور تھوڑی سے احتیاط سے سفر بالکل سیف اور سموتھ رہتا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کو ایجپٹ کے لیے ٹورسٹ ویزا لینا ضروری ہوتا ہے، جو عام طور پر ایمبیسی کے تھرو یا ای ویزا سسٹم کے ذریعے مل جاتا ہے۔ ویزا فی یوزولی $25 سے $60 کے درمیان ہوتی ہے، یعنی لگ بھگ 7,000 سے 17,000 پاکستانی روپے، لیکن ٹوٹل کاسٹ ڈاکومنٹس، سروس چارجز اور پروسیسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایجپٹ کا امیگریشن سسٹم مختلف ویزا پاتھ ویز پر بیسڈ ہے۔ شارٹ ٹرم ٹریول کے لیے ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے، جبکہ ورک ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا لانگ ٹرم اسٹے کے لیے ہی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انویسٹرز کے لیے انویسٹمنٹ ویزا یا ریزیڈنسی پروگرام بھی اویلیبل ہیں، جہاں پراپرٹی یا بزنس سیٹ اپ کر ریزیڈنسی لی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد یا کراچی سے کائرو کی ریٹرن فلائٹ عام طور پر 1,20,000 سے 3 لاکھ پاکستانی روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کو کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنانی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی شاندار ویڈیو میں۔